السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ سداشیو پیٹ ٹاؤن کا ڈرائیورز یونین کی تشکیل اور CITU پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر CITU کے ضلع نائب صدر پروین کمار نے کہا کہ قابل ستائش ہے کہ تمام کار ڈرائیوروں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک یونین بنائی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکمران طبقات ڈرائیوروں کے مسائل حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی دولت میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ڈرائیورز کی زندگیوں میں بہتری نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ جن ڈرائیوروں کو کوئی معمولی حادثہ پیش آیا ہے انہیں سزا دی جا رہی اور حکومتوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ خراب سڑکوں کی وجہ سے حادثات ہو رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت تلنگانہ ریاست میں کیرلا اور تمل ناڈو ریاستوں کی طرح تمام غیر منظم شعبے کے کارکنوں کے لیے ایک جامع قانون بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیورز لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کیرلا کی طرح تمام ڈرائیور بھائیوں کو ESIPF انشورنس کی سہولت فراہم کرے۔ بہت سے ڈرائیوروں کو مکان کے بغیر مشکلات کا سامنا، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام ڈرائیوروں کو مکان فراہم کرے جن کے پاس مکان نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاستی حکومت نے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز، موسی ندی کے خوبصورتی ینگ انڈیا اسکل اسپورٹس یونیورسٹی، ریاست میں سڑکوں کی توسیع وغیرہ کے انتہائی مہتواکانکشی منصوبے شروع کیے ہیں جو ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیے جا رہے۔ چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایک وفد کے ساتھ ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے میں توسیع، ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کی فراہمی، ریاست کی مختلف میونسپلٹی میں سیوریج پلانٹس کی تعمیر، گریٹر ورنگل کارپوریشن، حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اور HAM سڑکوں کی توسیع، کلین اینڈ گرین انرجی پالیسی کے ذریعے زرعی پمپ سیٹوں اور سولار پاور کنیکشن، TSRTC ای بسوں، ینگ انڈیا اسکل اسپورٹس یونیورسٹی اور مالیاتی پہلوؤں کے لیے تجویز کردہ پروجیکٹوں کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آدی بٹلہ میونسپلٹی میں ACB کا چھاپا، ٹاؤن پلاننگ آفیسر ور پرساد ACB کے جال میں پھنسا۔ ACB نے ور پرساد کو 75,000 روپے کی رقم رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے آدی بٹلہ میونسپل آفس میں ACB کا چھاپا، آدی بٹلہ میونسپل TPO ٹاؤن پلاننگ آفیسر ور پرساد اور اسسٹنٹ ومشی آنند نامی شخص سے مکان کی اجازت کے معاملے میں 75,000 روپے لے رہے تھے۔ جب اندر کی اطلاع پر ACB نے چھاپا مارا، میونسپل آفس میں ACB کی جانب سے چھاپے پر یہاں پر کارروائی کرتے ہوئے میونسپل آفس میں ACB نے آدی بٹلہ میونسپل TPO ٹاؤن پلاننگ آفیسر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ عادل آباد ضلع SP اکھل مہاجن IPS کی ہدایت پر امن و امان کی برقراری اور منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے عوامی مقامات پر تلاشی مہم شروع کی گئی۔ تلاشی مہم کے دوران عادل آباد ضلع مستقر کے ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، امبیڈکر چوک، فروٹ مارکیٹ اور 1 ٹاؤن و 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن حدود میں مختلف مقامات پر BD ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کی جانب سے تلاشی کا خصوصی آپریشن انجام دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران مشکوک گاڑیوں، سامان اور عوام کی تفصیلی جانچ کی گئی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ عوامی مقامات پر امن و امان کی برقراری اور منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں پر روک تھام کے لیے اس طرح کی اچانک جانچ مستقل طور پر جاری رہیں گی۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے کاروبار یا مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ سماج کو منشیات کے ناسور سے پاک کیا جا سکے۔ MLC نیلیکانتی ستیم ہینڈلوم اینڈ ٹیکسٹائل کمشنر شیلجا رامیار، تلنگانہ ہینڈلوم ورکرز یونین کے ریاستی جنرل سیکریٹری لکشمی نرسیا قائدین کو ایک عرضی پیش کرتے ہوئے دیکھی گئی۔
MLC نیلیکانتی ستیم نے تلنگانہ کی ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ہینڈلوم کی ترقی کے لیے اقدامات کرے۔ تلنگانہ ہینڈلوم ورکرز یونین کے قائدین کے ساتھ انہوں نے ہینڈلوم اینڈ ٹیکسٹائل کمشنر شیلجا رامایار سے حیدرآباد میں ان کے دفتر میں ملاقات کی اور عرضی سونپی۔ اس موقع پر MLC نیلیکانتی ستیم نے تلنگانہ ہینڈلوم ورکرز ایسوسی ایشن کے ریاستی جنرل سیکرٹری پاسی کانتی لکشمی نرسمیا کے ساتھ کہا کہ ریاست میں تقریباً 1 لاکھ خاندان اپنی روزی روٹی کے لیے ہتھکرگھے کے پیشے پر انحصار کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کی کہ وہ ہینڈلوم سیکٹر کی بحالی کے لیے اقدامات کرے جو بحران کی حالت میں ہے۔ یوم اطفال کے موقع پر بچوں کو سلام پیش کرتے ہوئے YSR کانگریس پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ معیاری تعلیم اور دنیا کی نمائش بچوں کو بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ انہوں نے یوم اطفال کے موقع پر تمام بچوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس راستے پر ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ متحرک، مضبوط اور ترقی پسند ہندوستان کے لیے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے بااختیار ہوں۔ انسانوں کی بہترین شکل چھوٹے بچے ہیں۔ ان کی بے پناہ توانائی، قہقہے اور ان کے تجسس کا احساس واقعی ایک خاص خزانہ ہے۔ آئیے ان کی ہنسی کی پرورش کریں، ان کی ہنسی کو پالیں، ان کی خوشی اور خوف کے بغیر خواب کی دنیا میں مدد کریں۔ چھوٹے ستاروں کے لیے یوم اطفال۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یوم اطفال کے موقع پر تمام طلباء کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں۔ ہندوستان میں TB تبدیق کے سالانہ معاملوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ ملک میں TB کے نئے مریضوں میں 21% کمی درج کی گئی ہے، جو عالمی سطح پر ہونے والی کمی سے دگنا ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ ملک میں TB کے مریضوں کی تعداد 2015 میں فی لاکھ آبادی کے 237 معاملوں سے گھٹ کر 2024 میں 187 معاملے فی لاکھ آبادی پر آنے کا امکان ہے، جو کہ 21% کمی کی نمائندگی کرتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی گلوبل TB رپورٹ 2025 کے اعداد و شمار کے حوالے سے وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہندوستان میں TB کے معاملات میں کمی عالمی تخفیق 12% سے تقریباً دگنی۔ ایک سرکاری دستاویز کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران ملک میں TB کے علاج کی کوریج بھی پھیلی ہے، جو 2015 میں 53% سے بڑھ کر 2024 میں 92% ہو گئی۔ ملک کی اختراعی تشخیصی خدمات کی کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے وزارت صحت نے بتایا کہ 2024 میں تشخیص شدہ 2.7 ملین معاملوں میں سے 2.618 ملین TB کے مریضوں کا علاج کیا گیا، جس سے تعداد میں کمی آئی۔ وزارت صحت کے حکام نے TB کے خاتمے کے پروگرام پر روشنی ڈالی، جس سے علاج کی کامیابی کی شرح کو 90% تک بڑھی، جو عالمی سطح پر علاج کی کامیابی کی شرح 88% سے کہیں زیادہ ہے۔ دہلی NCR میں فضائی آلودگی کی سطح خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ہوا کے معیار میں مسلسل خرابی کی وجہ سے کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے گریپ کا مرحلہ 3 نافذ کیا ہے۔ اس کے تحت نوئیڈا اور غازی آباد میں سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس میں اسکولوں کو بند کرنا اور تعمیراتی سرگرمیوں کو روکنا شامل ہے۔ نوئیڈا اتھارٹی نے میٹرو، اسپتال اور فلائی اوور پروجیکٹوں کے علاوہ تمام تعمیراتی سرگرمیوں کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ BS3 پیٹرول اور BS4 ڈیزل گاڑیوں کو نوئیڈا اور غازی آباد میں چلانے پر پابندی لگا دی گئی۔ سیکٹر 125 میں AQI 425، سیکٹر 1 میں 407 AQI، سیکٹر 116 میں 415 AQI اور اندرا پورم غازی آباد میں 412 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں PM 2.5 اور PM10 کا ارتکاز انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن اور گلے کی سوزش کا سامنا ہے۔ حکام نے تمام ریڈی مکس کنکریٹ پلانٹس، سٹون کریشر اور مسمار کرنے کی جگہوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکام نے واضح طور پر کہا ہے کہ خلاف ورزی پر جرمانے اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ریلائنس ADAG گروپ کے سربراہ انل D. امبانی بینک فراڈ کیس کی دوسرے دور کی انکوائری کے لیے ED کے دہلی دفتر میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے جسمانی طور پر حاضر ہونے کے بجائے ورچوئل پوچھ تاچھ کی پیشکش کی۔
کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انل امبانی ای ڈی کے ساتھ مکمل تعاون کے خواہش مند ہیں اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے پابند رہیں گے۔ بیان کے مطابق انل امبانی کو جو سمن بھیجا گیا ہے وہ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ سے متعلق ہے اور اس کا براہ راست تعلق پی ایم ایل اے کے کسی معاملے سے نہیں۔ کمپنی نے وضاحت کی ہے کہ امبانی کا انتظامی معاملات سے کوئی عملی تعلق نہیں ہو رہا اور انہوں نے اپریل 2007 سے مارچ 2022 تک تقریباً 15 برس صرف ایک غیر انتظامی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی اور کمپنی کے روزانہ کے فیصلوں یا مالیاتی انتظام میں شامل نہیں رہے۔ دوسری جانب ای ڈی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں تاحال انل امبانی یا ان کی کمپنی کی طرف سے ورچوئل پیشی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایجنسی نے انہیں دوبارہ طلب کیا تھا جبکہ اس سے قبل اگست میں 17,000 کروڑ روپے کے مبینہ قرض دھوکہ دہی کیس میں ان سے تقریباً 9 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ای ڈی نے حال ہی میں نوی ممبئی میں واقع دھیرو بھائی امبانی نالج سٹی کی 132 ایکڑ سے زائد اراضی جس کی قیمت تقریباً 4,462.81 کروڑ روپے بتائی گئی ہے اس کو منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت عارضی طور پر ضبط کیا ہے۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی بینک فراڈ اور مالی بے ضابطگیوں کے جاری سلسلے کے تحت کی گئی۔ اس سے قبل ای ڈی نے ریلائنس کمیونیکیشنز لمیٹڈ، ریلائنس کمرشل فائنانس اور ریلائنس ہوم فائنانس کے خلاف چل رہے مقدمات میں 3,083 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 42 جائیدادیں بھی ضبط کی ہیں۔ ان تمام ضبطیوں کی مجموعی مالیت اب 7,545 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس کے سرکردہ رہنماؤں نے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی آئینی بصیرت، جمہوری قدروں اور سائنسی سوچ کو آج کے ہندوستان کے لیے لازمی قرار دیا۔ راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور کانگریس کے آفیشیل ہینڈل سے کی گئی پوسٹوں میں نہرو کے کردار، ویژن اور بچوں کے ساتھ ان کی خصوصی وابستگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ راہل گاندھی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے اپنی دور اندیش اور نڈر قیادت سے آزاد ہندوستان میں آئینی اور جمہوری اقدار کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نہرو کے اصول اور نظریات آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں ایک بہتر راستہ دکھاتے ہیں۔ راہل گاندھی کے مطابق نہرو نے نہ صرف ملک کو نئی سمت دی بلکہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر مستحکم کیا۔ راہل گاندھی نے نہرو کو ہند کے جوہر قرار دیتے ہوئے ان کو سالگرہ کے موقع پر خراج تحسین پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جموں کشمیر کے پلوامہ میں ڈاکٹر عمر نبی کے گھر کو مسمار کر دیا ہے جس کی شناخت دہلی کے لال قلعہ میں ہونے والے دھماکے میں ملوث دھماکہ خیز مواد سے بھری کار کے ڈرائیور کے طور پر کی گئی ہے۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے ڈاکٹر عمر نبی کا مبینہ طور پر جیش محمد اور انصار غزوات الہند دہشت گرد گروپوں سے تعلق تھا۔ تہران نے G7 ممالک کے حالیہ بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد، غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی مقاصد پر مبنی قرار دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے باضابطہ رد عمل میں کہا کہ G7 کی مشترکہ پریس ریلیز میں تہران کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات حقیقت سے عاری ہیں اور مخصوص مغربی بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ ترجمان کے مطابق G7 کے بیان میں ایران پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کو فوجی مدد فراہم کر رہا۔ بقائی نے ان الزامات کو سراسر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ جنگ کے خاتمے، مذاکرات اور سفارتی راستے کے ذریعے مسائل کے حل کی حمایت کی ہے۔ ان کے مطابق تہران نے متعدد بار واضح کیا کہ یوکرین تنازع میں وہ کسی بھی قسم کی فوجی شمولیت یا معاونت کا حصہ نہیں۔ یہ بیان دراصل کینیڈا کے علاقے نیاگرا میں ہونے والے G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد سامنے آیا جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، اٹلی اور کینیڈا شامل۔ وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں ایران پر نہ صرف روس سے تعاون کے الزامات دہرائے بلکہ تہران سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جوہری عدم پھیلاؤ کے تقاضوں پر مکمل عمل کرے اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ شفاف تعاون فراہم کرے۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।